بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ بھی میرے رب کا خاص کرم ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کے نانے پاک کے تصدق ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی میں یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے پیر و مرشد کے سالانہ عرس مبارک کی اس پہلی بزم میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر الہاد انتظار محمد خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کو، بالخصوص ان کے برادران جناب الہاد ذوالفقار خان صاحب اور جناب الہاد افتخار خان صاحب، اللہ رب العزت ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم عطا فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام امینی برادران کو جنہوں نے اپنے بزرگوں سے محبت کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے خوبصورت انتظام و انصرام کے ساتھ عرس پاک کا انعقاد کیا اور الحمدللہ عشاق مصطفیٰ جو دور دور سے کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہیں اور یہ میرے بزرگوں کا خاص کرم ہے۔ اور مبارکباد ایک دفعہ پھر اپنے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت دل کو سرور بھی بخش رہے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر اس پاک بزم کا آغاز تلاوت امین دین منی کا میری آنکھوں میں ہے جلوہ، امین دین منی کا اور جمی والوں فلک والے مبارک باد۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقضي إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آمین درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک امین دین منی کا، اور جمی والوں فلک والے مبارک باد دیتے ہیں۔
تو فلک والے کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ جمی والوں فلک والے مبارک بات دیتے ہیں کہ یہاں پر ہے بنا روزہ امین الدین منی کا، ارے یہاں پر ہے بنا روزہ امین الدین منی کا، اور میری آنکھوں میں ہے جلوہ امین الدین منی کا۔ اور اگلا شعر حاجی صاحب، مرادے دل یہ جاتے ہیں عاشق آستانہ سے، جو عاشق ہے مرادے دل یہ جاتے ہیں عاشق آستانہ سے، اور نہیں خالی کوئی منگتا امین الدین منی کا۔ انشاءاللہ جو مانگو گے وہی ملے گا، یہاں سے خالی بھی نہیں جائیں گے۔ نہیں خالی کوئی منگتا امین الدین منی کا، ارے میری آنکھوں میں ہے جلوہ امین الدین منی کا۔ اور اگلا شعر، ہزارہ اولیاء اللہ در اقدس پہ آتے ہیں، ہزارہ اولیاء اللہ در اقدس پہ آتے ہیں، کہ رواں ہے فیض کا دریا امین الدین منی کا، ارے رواں ہے فیض کا دریا امین الدین منی کا۔ میری آنکھوں میں ہوشات جتنے ہیں ابھی مدہوش ہو جائیں، یہ عاشقوں کا شعر ہے۔ یہاں اوشات جتنے ہیں ابھی مدہوش ہو جائیں، جو دیکھیں وہ رخ زیبا امین الدین منی کا، جو دیکھیں وہ رخ زیبا امین الدین منی کا۔ ارے مریضان محبت کو اب آرام ہو جائے، مریضان محبت کو اب آرام ہو جائے، جو دیکھیں وہ رخ زیبا امین الدین منی کا۔ ارے غلامان خاندان اور نقش بندی ہوں خاطر کیا ہو، غلام خاندان نقش بندی ہوں اور خطر کیا ہو، جس کے گل میں پٹا ہے گالوئے پٹا ہے گل میں امین الدین منی کا، اور میری آنکھوں میں ہے جلوہ امین الدین منی کا۔ اور اگلا شعر کیا ہے، مزار پاک پر ان کے سدا رحمت برستی ہے، اور ہوا ہے خلد میں چرچا امین الدین منی کا، ارے ہوا ہے خلد میں چرچا امین الدین منی کا۔ اور آخری شعر کیا ہے، اپنی چھاپ لگائی ہے جمال صاحب نے، جمال خستہ دل ہوں اور جمال یار دیکھوں گا، جمال خستہ دل ہوں اور جمال یار دیکھوں گا،
اور کروں گا آج نظارہ امین الدین منی کا، ارے کروں گا آج نظارہ امین الدین منی کا، اور میری آنکھوں میں ہے جلوہ امین الدین منی کا۔ شکر علیہ رحمہ سے کہتا ہے کہ بابا جی جس وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، میری کانوں میں جب یہ اذان کی آواز آتی ہے، میں وضو کرتا ہوں، مسجد کی طرف چلتا ہوں، جب مسجد میں جوتیوں کی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پریشانی آ گھیرتی ہے، پھر دل کرتا ہے کہ چھوڑ نماز پھر پڑھوں گا، پہلے اپنا کام کر کے آتا ہوں، چلا جاتا ہوں، نماز نکل جاتی ہے۔ بارہا ایسا ہی ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمٰن نے جس وقت یہ بات سنی، آپ نے کہا کہ اپنے گھر جا، وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کر کہ مولا مجھ سے غلطی کون سی ہوئی ہے، آخر کون سی خطا ہوئی ہے جو تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں تجھے سجدے کروں، میں تیرے سامنے قیام کروں۔ میں بابا فرید الدین مسعود علیہ رحمٰن نے یہ نسخہ دیا۔ فرید جاتا ہے، فرید چلا گیا، عرض کرتا ہے، دوبارہ بشارت ہوئی، اپنے پیر و مرشد سے 1000 مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ پیر و مرشد، ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیونکہ آج کل جس وقت ایک مسلمان بھائی مسجد میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو بڑا حاجی، تجھے کیا پتہ تیری نماز قبول ہے نہیں؟ میں نے اپنے پیر و مرشد کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کہ بتائیے تو ذرا نماز قبول ہونے کی بشارت کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا اگر فجر کی نماز پڑھی، اگر ظہر کی نماز کو دل کو کرے تو سمجھ تیری فجر قبول ہو گئی، اگر ظہر کی ادا کی، عصر کو دل کرے تو پھر سمجھ کے ظہر قبول ہو گئی، اگر مغرب ادا کی، اگر عصر ادا کی، مغرب کی نماز کو دل کرے تو سمجھ عصر ادا ہو گئی، اور جس وقت عشاء ادا کرے، عشاء کو دل کرے تو سمجھ مغرب قبول ہوئی، جس وقت فجر کی دوبارہ اگلے دن پکار آئی، اٹھ کے مسجد کی طرف گیا، اگر فجر کی نماز ادا کی تو سمجھ عشاء کی قبول ہو گئی۔ یہ بشارتیں ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ کی زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ نکلے تو پھر سوچنا آخر غلطی کون سی ہوئی ہے۔ ایک ولی کے سائے میں بیٹھ کے، ولی کی قیادت میں بیٹھ کے، ولی کے عرصوں پہ بیٹھ کے، اس پاک ذات کے گھر میں بیٹھ کے، مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کے آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی اور کتاب نہیں سنائی جا رہی، پڑھا بھی میرے آقا پر اترنے والا کلام جا رہا ہے، سنایا بھی میرے خدا کا بھیجا ہوا کلام جا رہا ہے۔ آخر دل سبحان اللہ کیوں نہیں کہتا؟ ذرا سوچنا اس وقت بھی۔ تو میں تو یہی کہوں گا، جس وقت ہم یہ نہیں کہتے تو پڑھنے والے کی آوازوں میں سے قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن پکارتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا۔ قرآن کی پکار سنا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اپنی زبانوں کے تالوں کو توڑ کر، شیطان کی گردن موڑ کر، ایک ولی کلندر کے سائے میں اور اس کی شادی میں بیٹھے ہو۔ ہر محفل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ ایک ولی مرد کلندر کا عرس ہے، اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ تو میں قرآن کی پکار سنا رہا تھا کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی سی جس کی سواری کدھر گیا، ارے لو کے شناہ پہ جس نے سنایا کلام حق،
قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، اور ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ ارے میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر پڑی ہوئی، مانگے وہ اور کیا، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔
دن ہوئے باوے رات ہوئے کرنا ذکر ظہوری حضور دائے باوے دن ہوئے باوے رات ہوئے اساں غلامہ واسطے جڑے اسی عقیدت مند ہیں اور خاص کر کے مریدین ہیں میں